قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے جمعے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پرانے عہد نامے میں قربانیوں کی بابت جو تعلیم ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو ٹیچنگ ہے، اس کے بارے میں سیکھا، اور بڑی جلدی سے میں صرف دہراؤں گا ان باتوں کو۔ پرانے عہد نامے میں قربانیوں کے مقاصد، ان کے پرپسز کیا تھے؟ قربانیاں خدا کی پرستش کے لیے پیش کی جاتی تھیں، قربانیاں خدا کی شکر گزاری کے لیے پیش کی جاتی، قربانیاں خدا کے حضور منت کے طور پر پیش کی جاتی، قربانیاں سلامتی کے ذبیحے کے طور پر بھی پیش کی جاتی، قربانیاں گناہ، خطا یا جرم کی معافی پانے کے لیے پیش کی جاتی، قربانیاں پاک ٹھہرنے کے لیے پیش کی جاتی، قربانیاں عہد باندھنے کے لیے بھی پیش کی جاتی۔ شریعت میں قربانیوں کے لیے حکم تھے، اٹ واز کمانڈڈ ان دی لا۔ پرانے عہد نامے میں کون قربانیاں پیش کرتے تھے؟ لوگ شخصی طور پر انڈیویجولی اپنی طرف سے ذاتی حیثیت میں قربانی پیش کرتے تھے۔ پھر خاندان کا سربراہ، ہیڈ آف دا فیملی، وہ پورے خاندان کی طرف سے ان کے امام پر قربانی پیش کرتا۔ سردار کاہن اپنی پوری قوم کی طرف سے خدا کے حضور قربانی پیش کرتا تھا۔ غیر قومیں بھی اپنے دیوتاؤں کے لیے اور شیاطین کے لیے قربانیاں پیش کرتی تھی۔ پرانے عہد نامے میں کیا کچھ قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا؟ جانور یا پرندے، کھانے پینے کی چیزیں جن میں میدا، تیل، لبان، روٹیاں، چپاتیاں، کلچے، میں، زمین کی پیداوار، اناج، اور پھر بچے بھی، انسانی قربانی بھی پیش کی جاتی۔ غیر قومیں اپنے بچے قربان کرتی تھی۔ پرانے عہد نامے میں قربانی کے لیے کچھ چیزیں لازمی تھیں، اسینشل تھی، کہ ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانیاں بے عیب اور بے نقص ہونی چاہیے۔ جو چیز بھی پیش کریں وہ بیسٹ ہونی چاہیے، دی بیسٹ۔ اور جو قربانی پیش کرنے والا ہے وہ بھی بے عیب اور بے نقص ہو، پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور، یعنی کاہن جو قربانی خدا کے حضور لوگوں کی طرف سے پیش کرے وہ بھی پاک ہو، بے عیب اور بے نقص ہو۔ قربانیاں کیسے پیش یا استعمال کی جاتی؟ قربانیاں کاہن کے سپرد کی جاتی۔ لوگ اپنے طور پہ قربانی نہیں دے سکتے تھے، خدا کے گھر میں لاتے، خدا کے خادم کو کاہن کے سپرد کرتے وہ چیزیں کہ لے ہماری طرف سے خدا کے حضور پیش کر۔ جو خون تھا قربانیوں کا وہ انڈیلا یا چھڑکا جاتا یا لگایا جاتا، اور گوشت بعض صورتوں میں جلا دیا جاتا، کھانے کی چیزیں بھی بعض صورتوں میں جلا دی جاتی، اور بعض صورتوں میں وہ گوشت اور دیگر چیزیں کاہنوں کو کھانے کے لیے دی جاتی۔ اور جو قربانیوں کا بیسٹ حصہ ہوتا تھا، سینے کا اور ران کا بہترین حصہ، وہ کاہن کے لیے ہوتا تھا۔ فسح کی قربانی جب تھی تو وہ کھائی بھی جاتی تھی، وہ لوگ کھاتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر۔ شریعت کے تحت قربانیوں میں کمزوریاں بھی تھیں۔ جانور، پرندے، پھل، اناج انسانوں کا بدل نہیں ہو سکتے۔ انسانی زندگی کے بدل کے طور پر کوئی جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی پیداوار یا پھل یا اناج یا کھانے کی کوئی چیز دے دی جائے تو وہ ایکول نہیں ہوتے۔ اور پرانے عہد نامے میں جو قربانیاں ہوتی وہ صرف تھوڑے وقت کے لیے گناہوں کو ڈھانپ دیتی، ختم نہیں کرتی تھی، مٹاتی نہیں تھی۔ اور کاہن جو قربانیاں پیش کرنے والے تھے وہ بھی کمزور تھے، ان میں بھی خامیاں تھیں، ان میں بھی نقص تھے، کمزوریاں تھیں ان میں۔ سو وہ قربانیاں کامل نہیں تھی، they were not the perfect sacrifices۔ قربانی پیش کرنے والے بھی پرفیکٹ نہیں تھے، بیسٹ نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے،
اور جو قربانی کے طور پر چیزیں دی جاتی وہ بھی کامل نہیں تھی. سو وہ قربانیاں کبھی بھی گناہوں کو مٹا نہیں سکتی تھیں، تھوڑے وقت کے لیے ڈھانپ دیتی تھیں. خدا کا غصہ، خدا کا غضب تھوڑے وقت کے لیے ٹال دیتی تھی، لیکن وہ گناہ کو ختم نہیں کرتی تھی، اسے مٹاتی نہیں تھی. کامل قربانی کی ضرورت تھی، اور ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل قربانی، وہ ہمارے لیے پرفیکٹ سیکریفائس ہے، وہ کامل قربانی ہے جو ہمارے طرف سے خدا کے حضور پیش ہوئی. اور ممکن نہیں کہ بیلوں یا بکروں کا، بچڑوں کا، چھتروں کا، مینڈوں کا خون گناہوں کو مٹا سکے. اس کے لیے کامل قربانی کی ضرورت تھی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ صرف یسوع مسیح ہے جو کامل قربانی ہے، اور یسوع مسیح کی وجہ سے اب کسی کو قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فسح کی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، گناہوں کا کفارہ، ہر طرح کی قربانیاں جو پرانے عہد نامے کے تحت پیش کی جاتی تھی اب ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری قربانیاں پوری کر دی ہیں. یسوع کس طرح قربانی کے لیے کامل ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے قربانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ اگر خداوند یسوع مسیح کامل نہیں، اگر اس کی قربانی کامل نہیں ہے تو پھر ہم پر بھی واجب ہیں، ہم بھی جانور، پرندے اور اجناس لائیں اور ذبح کریں اور قربان کریں. لیکن ہمیں اس سے خلاصی مل گئی، آزادی مل گئی. وجہ کیونکہ یسوع مسیح نے کامل قربانی پیش کر دی ہے. تو اب تھوڑا غور کرنا ہے کہ وہ کیسے کامل قربانی ہے، یسوع کس طرح قربانی کے لیے کامل ہے. پہلی بات، وہ کامل کاہن ہے جس نے قربانی پیش کی. عبرانیوں باب نمبر 7 اور 22ویں آیت سے 28ویں آیت تک جو پرانے عہد کے کاہن تھے وہ انسان ہونے کے سبب سے وہ مر بھی جاتے تھے، گناہگار تھے، اپنے لیے پہلے خون بہاتے، قربانی دیتے اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی معافی کے لیے، اور پھر جاتے. لیکن خداوند یسوع مسیح وہ کاہن ہے کہ جو بے گناہ ہے، جس میں کوئی کسی طرح کا عیب یا نقص نہیں ہے. وہ پرانے عہد کے تحت جو کاہن تھے وہ انسان ہونے کے سبب سے موت کے تحت تھے، مر جاتے تھے، نیا کاہن اٹھ جاتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، forever, eternally, he is the high priest. وہ سردار، افضل ترین سردار کاہن ہے ہمارا، وہ زندہ کاہن ہے، اس کا وقت ختم نہیں ہوتا، وہ عبدالآباد ہے، اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا. عبرانیوں 7واں باب ہے 22ویں آیت سے، اس میں 23ویں آیت. اور چونکہ موت کے سبب سے وہ کاہن قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے. دوسرے کاہن کا ایک وقت ہوتا تھا جب تک وہ خدمت کرنے کے قابل رہتا. اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا، کٹ جاتا، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی یا کوئی معذوری اس میں آ جاتی تو اس کا وقت ختم ہو جاتا، وہ خدا کے حضور پیش نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یسوع کا وقت عبدالآباد ہے، وہ لازوال ہے، اس کی کہانت کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ کامل کاہن ہے. اور پورا دوسرے کاہن پہلے اپنے لیے قربانیاں دیتے تھے، پہلے خود کو پاک کرتے، لیکن یسوع کو کسی طرح کے اپنے گناہ کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. وہ بے عیب اور بے داغ ہے، وہ کامل کاہن ہے، اس لیے وہ قربانی کے لیے پرفیکٹ چوائس ہے. کوئی اور انسان اس قابل نہیں جو کامل ہو، پرفیکٹ ہو، دی بیسٹ ہو، ہر طرح کے خطا اور گناہ اور جرم سے
غلاظت، نجاست، ناپاکی سے پاک ہو، صرف یسوع ہے جو پاک ہے، جو قدوس ہے۔ وہ نہ صرف خود پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا ہے، اس لیے وہ کامل، پرفیکٹ کاہن یا پریسٹ ہے، اس لیے وہ قربانی کے لیے کامل ہے۔ اور اس نے جس جگہ قربانی دی وہ بھی جگہ کامل ہے۔ عبرانیوں میں ہی باب نمبر 9 ہے، آیت نمبر 24 ہے، اور 10واں باب اور 12ویں آیت ہے۔ جو کاہن انسان تھے وہ ہاتھ کے بنے ہوئے خیمے میں یا ہیکل میں جا کر قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہاتھ کے بنے ہوئے، ڈھہ جانے والے، تباہ ہو جانے والے، جل جانے والے، گر جانے والے خیمے میں یا ہیکل میں جا کے اس نے قربانی پیش نہیں کی۔ جو خیمہ پہلے بنایا تھا موسیٰ کے زمانے میں، داؤد کے زمانے تک تو چلتا رہا، لیکن سلیمان کے زمانے میں ہیکل جب بن گئی تو وہ خیمہ ختم ہو گیا۔ وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی وہ بابلیوں نے، نبوکدنضر بادشاہ نے تباہ کر دی، مسمار کر دی، گرا دی۔ پھر بنی ایک اور ہیکل جو مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 40 برس بعد، سن 70 عیسوی میں 70 AD، وہ بھی برباد ہو گئی۔ آج کوئی ہیکل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ کاہن ہے جس نے کامل جگہ پر قربانی پیش کی ہے۔ وہ ہاتھ کے بنے ہوئے خیمے میں یا ہیکل میں نہیں گیا، وہ آسمان پر گیا، وہ کبریا کے پاس گیا، وہ آسمانی باپ کے پاس گیا۔ وہ ایسا کاہن ہے کہ جس کی پہنچ ہر وقت اعلیٰ ترین، کامل ترین، دا ہولی آف ہولیز میں، دا پرفیکٹ ہیونلی پلیس میں ہے۔ وہ باپ تک پہنچتا ہے، اور وہ قربانی جو لے کر گیا وہ آسمانی مقام میں لے کر گیا۔ وہ آسمان جو خدا کے تخت ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، خدا کے حضور، اس کے تخت کے سامنے وہ قربانی لے کر گیا۔ سو یسوع نے جہاں قربانی دی ہے، جہاں اس نے قربانی پیش کی ہے، وہ جگہ کامل ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں، وہ برباد ہونے والی نہیں، وہ تسخیر یا کانکرڈ ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو کامل قربانی کے طور پر پیش کیا ہے، اپنے آپ کو۔ وہ کوئی بکرا یا چھترا لے کر یا بیل لے کر یا اس کا گوشت یا اس کا خون لے کر یا اناج کی بالیں لے کر نہیں، کوئی روٹیاں یا مے کا پیالہ لے کر نہیں گیا۔ وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز یا زمین پر چلنے والی چیز لے کر نہیں گیا، وہ زمین پر اڑنے والی چیز بھی لے کر نہیں گیا، وہ بدلے میں کچھ لے کر نہیں گیا، کیونکہ اسے کوئی اور قیمتی چیز اپنے سے بڑی دکھتی تو اس کی قربانی دیتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے قسم کھائی، اپنے سے بڑا کسی کو نہیں پایا تو خدا نے خود اپنی قسم کھائی۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے سے قیمتی، اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے کامل کوئی چیز ملتی تو وہ اس کی قربانی پیش کرتا۔ ابراہیم سے کہا، تیرا اکلوتا بیٹا جو تیرا پیارا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھے عزیز ہے، اسے قربان کر۔ ماں باپ کے لیے اولاد اپنے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ مول سے بیاج پیارا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے کہ دادا دادی کو اپنے اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، اولاد زیادہ پیاری ہو جاتی ہے اپنے سے۔ انسان اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کو کائنات میں کوئی اور قیمتی چیز ملتی،
کوئی پاک چیز ملتی، کوئی بے عیب اور بے نقص چیز ملتی تو اس کی قربانی دیتا۔ وہی تو ہے جو کامل ہے، جو کامل ترین ہے، جو بے عیب اور بے نقص ہے، اسے اپنے سے کوئی معتبر چیز ملتی تو قربان کرتا۔ اس سے زیادہ نہ قیمتی چیز باپ کے پاس ہے، نہ زمین پر، نہ آسمان میں، نہ کائنات میں، کیونکہ وہی ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، بلکہ خدا ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکنا ہے اور ہر ایک زبان نے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود اپنی قربانی لے کر گیا۔ کامل ترین ہستی اپنی قربانی لے کر گئی، کسی اور کا گوشت خون چیز لے کر نہیں گیا، وہ اپنا خون لے کر گیا۔ افسیوں 5واں باب اور دوسری آیت ہے، عبرانیوں باب نمبر 9 اور 12ویں آیت، اور پھر 24ویں سے 28ویں آیت، اور پھر 10واں باب ہے 12ویں سے 14ویں آیت۔ اپنے آپ کو اس نے پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ وہ بکروں چھتروں کا خون لے کر نہیں، اپنا خون لے کر باپ کے پاس پہنچا اور اس کی نظر کیا۔ وہ خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا برا ہے۔ پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے کہا بیٹا قربان کر، لیکن خدا نے اس سے بیٹے کی قربانی لی نہیں، بلکہ خود مینڈھا ریم پرووائڈ کیا۔ اسی سے پھر یہوہ یری نام لیا ابراہیم نے خدا کے لیے۔ خدا نے مہیا کیا برا، اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب ہے آیت نمبر 29 ہے، اس نے کہا دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور عبرانیوں 10واں باب ہے اور 5ویں آیت ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ خدا نے یہ برا تیار کیا، خدا نے یہ برا مہیا کیا۔ خدا کو انسانوں سے محبت ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے اس نے بدن تیار کیا تاکہ ہمارے لیے قربانی ہو سکے۔ اس نے خود برا مہیا کیا، وہ خدا کا برا ہے، خدا کا مہیا کیا ہوا برا ہے، خدا کی طرف سے وہ بدن تیار کیا گیا ہے۔ اور جس چیز کو خدا تیار کرتا ہے قربان ہونے کے لیے، وہ پرفیکٹ ہے۔ وہ انسانوں کی طرف سے کوئی دی جانے والی چیز نہیں، کیونکہ انسان تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرابی اور کمی رکھ کے خدا کو دیتے ہیں چیزیں، حننی اور سفیرہ کی طرح کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے رکھ چھوڑتے ہیں پھر خدا کو دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو خدا کے گھر کے لیے کوئی چیز لائیں، پہلے اپنے گھر میں اس کا پورشن رکھ لیتے ہیں، گھر آ کے کھائیں پیئیں گے، خدا کو ٹھگ لیتے ہیں۔ خدا کو اس کا پورا حصہ بھی ہم آفر نہیں کرتے، جو اس کا ہے اس کو دینا چاہیے، لیکن اس میں سے بھی رکھ لیتے ہیں۔ خدا نے خود یہ بدن تیار کیا، خدا نے خود یہ برا مہیا کیا، اس لیے یہ پرفیکٹ ہے۔ بائبل میں 2 دعائیں ہیں جو خدا نے خود سکھائی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ 2 دعائیں ہیں جو خدا نے خود سکھائی ہیں۔ اے ہمارے باپ والی اور گنتی باب نمبر 6 میں ہے، آخری آیات میں، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو یہ کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کو یوں کہہ کر دعا دیا کریں، خداوند تجھے برکت دے، تجھے محفوظ رکھے۔ اور یہ والی آیات گنتی کی کتاب میں سے باب نمبر 6 ہے، آخری آیات ہے۔ یہ 2 دعائیں خدا نے خود سکھائی۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان ان الفاظ میں دعا کریں تو یہ میرے دل کے مطابق ہوگا، میں اس دعا کا جواب دیا کروں گا، کیونکہ تمہیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا۔ ہماری کوئی قربانی اس قابل نہیں تھی کہ خدا کو خوش کر سکتی، خدا کو سیٹسفائی کر سکتی، خدا کے عدل کو پورا کر سکتی، اس کے جسٹس کو سیٹسفائی کر سکتی۔ خدا نے خود ہی مہیا کر دیا، خدا کا برا خدا نے خود ہی مہیا کیا، اس لیے وہ کامل
ہے قربانی کے لیے. وہ بے داغ اور بے عیب ہے, گناہوں سے پاک ہے. پطرس نے اپنے خط میں پہلا خط, اس کا پہلا باب 19ویں آیت, بے داغ اور بے عیب برہ اسے کہا گیا ہے. عبرانیوں باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 15 ہے. وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. وہ پاک ہے, اس میں کوئی خطا نہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا, تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے. پلاطوس جو بڑا جنونی اور ظالم اور سولیاں دینے والا اور سزائے موت دینے میں, جیسے ہوتا ہے نا آج کل سنتے ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پولیس والے, جو مجرم کو بس مار ہی لینا ہے, مشہور تھا یہ, بہت ظالم قسم کا گورنر تھا. اس نے کہا, یوحنا کی انجیل 18واں باب اور 38ویں آیت, ارلی مارننگ اس کو پیش کیا جاتا ہے یسوع کو پلاطوس کے پاس. وہ کہتا ہے, یوحنا کی انجیل 18واں باب دیکھیے ذرا, پلاطوس نے اس سے کہا, حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا, یہ بے گناہ ہے. حاکم نے ڈکلیئر کیا اس میں گناہ نہیں ہے, اس میں جرم نہیں ہے, اس نے کوئی خطا نہیں کی, میں کیوں اس کو سزا دوں؟ وہ حاکم کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, وہ جج کی طرف سے, وہ منصف کی طرف سے بے گناہ ڈکلیئر کیا ہوا برا ہے. اس پر کوئی جرم, اس کے مخالف, اس کے دشمن بھی اس پر جرم ثابت نہیں کر سکے تھے. عدالت میں اس پر جھوٹی گواہیاں ہوئیں لیکن جرم ثابت نہیں کر سکتے تھے اس پر. وہ پاک ہے, وہ بے داغ ہے, وہ بے عیب ہے. وہ اتوار کو آتا ہے یروشلم میں تاکہ جمعے کو وہ فسح کے طور پہ قربان ہو سکے, اور اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ بے گناہ اور بے جرم ہے. خداوند یسوع بے داغ, بے عیب, بے گناہ ہونے کی وجہ سے قربانی کے لیے کامل ہے. وہ کامل درمیانی ہے. He is the perfect mediator. Perfect mediator. پہلا تیموتھیوس 2 باب ہے 5ویں اور 6 آیات. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک, یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے, جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. وہ کامل درمیانی ہے, وہ ایسا درمیانی ہے, وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. ایک ہی وقت میں اس کے اندر دو ذاتیں موجود ہیں, انسانی ذات اور الہی ذات, ڈیوائن اور ہیومن ایٹ دا سیم ٹائم. وہ ایک ہی وقت میں خدا اور ایک ہی وقت میں انسان ہے, اور اس کے جیسا کوئی اور ہے نہیں جو کامل انسان بھی ہو اور کامل خدا بھی ہو. انسان تو سب اس دنیا میں آدم سے لے کے آئے لیکن ان میں کوئی خدا نہیں تھا. سب انسان ہیں اور آدم اور حوا کی وجہ سے گناہ کے تحت پیدا ہوئے, گناہ لے کر اس دنیا میں آئے, گناہگار رہے. لیکن یسوع واحد درمیانی ہے جو کامل ہے. He is the perfect mediator. وہ خدا اور انسان کے بیچ میں ملاپ کرنے والا, کاہن کی خدمت کرنے والا اور قربانی کے لیے چڑھنے کے لیے بہترین چوائس تھی, کیونکہ وہ پرفیکٹ مین اور پرفیکٹ گاڈ ہے. وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. اس کے اندر انسان ہوتے ہوئے بھی کوئی کمی نہیں اور خدا کے برابر ہے. وہ فلپیوں 2 باب اور 6 سے 11 آیت. اس نے اگرچہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, دکھ سہے, صلیبی موت گوارا کی. وہ کامل اس لیے ہے کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے, اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور پھر وہ قربانی کے لیے کامل اس طرح سے ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے کامل عوضی ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے, متبادل ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے.
آلٹرنیٹ ہے، متبادل ہے وہ. ہم سب کی جگہ وہ اکیلا کافی ہے. تمام جہان کے انسانوں کی جگہ وہ اکیلا کافی ہے، کیونکہ وہ کامل ہے. جس میں گناہ یا خطا ہے وہ تو اس قابل نہیں کہ وہ قربانی کے لیے پیش ہو سکے. ایک شخص کے بارے میں مجھے یہاں بتایا گیا کہ وہ امیگریشن میں کسی اور کی مدد کرنے کے لیے گیا، کوئی ویزے کا مسئلہ تھا. انہوں نے پہلے اس کا کھاتا چیک کیا، آجا بیٹا، تب سے وہ بندہ اب پاکستان میں ہی ہے. اس کو ہی پکڑ لیا. تو ہم میں سے آدم سے لے کے مجھ تک اور میرے بعد بھی جو انسان اس زمین پر پیدا ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اگر خدا کے سامنے کہے کہ ان سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر، تو پہلے بولے گا تیرے، تو اپنا حساب دے پہلے، تو کامل نہیں ہے. تو کوئی انسان اس قابل نہیں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے اور تمام انسانوں کی طرف سے بات کر سکے. خدا اس کو دکھاتا ہے تیرے گناہ، اور پھر وہ پیچھے ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح تم میں سے جو بے گناہ ہو پہلا پتھر مار لے. قربانی وہ دینے آئے جو خود بے گناہ ہو. خداوند یسوع بے گناہ ہے. وہ تمام جہان کے انسانوں کا کامل حفظی ہے، اور وہ واحد ہستی ہے کہ جس میں خدا بھی ہے. اس وجہ سے وہ سب سے کامل اور سب کے لیے سفیشینٹ ہے، سب کے لیے کافی ہے. ہم گیت گاتے ہیں، وہ جو بیلوں کا بکروں کا خون تھا، دھو سکانا جہاں کے گناہ کو، ایک قطرہ ہی تیرے لہو کا کل جہاں کے گناہوں پہ بھارا. خداوند یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ وہ سارے جہان کے انسانوں اور جانوروں اور پرندوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ایک کمرے کو ہم بھوسے سے، توڑی سے، بھوسے سے بھر دیں اور اس کے مقابلے میں صرف 1 کلو سونا کسی کے بیگ میں ہو، تو قیمت کس کی زیادہ ہوئی؟ سونے کی قیمت زیادہ ہے نا، وہ تھوڑا بھی ہے مقدار میں، وہ ہاتھ میں آ جائے گا 1 کلو. کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے شیپ کیا جائے جیب میں بھی آ جائے، چھوٹے سے بیگ میں آ جائے گا، لیکن پورا کمرہ بھوسے کا بھرا ہوا ہو، وہ ایک مقابل نہیں ہو سکتے. تمام دنیا کے جانور، پرندے، انسان یسوع کے مقابلے میں بالکل ایسے ہی ہیں. اور قیمت میں پہلے بھی بتا چکا کہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جو دنیا میں نرالی اور انوکھی ہو، ایک ہی ہو. اور یسوع چونکہ ایک ہی ہے، وہ کامل انسان اور کامل خدا ایک ہی ہے، اس لیے اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. وہ تمام دنیا کے مقابلے میں اکیلا ہی سب سے زیادہ قیمتی، ویلیو والا، قدر والا ہے. اس کے خون کا ایک قطرہ جہان کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ جہان کے لوگوں کا گناہ، ان کے خون، جانوروں کے خون اور پرندوں کے خون گناہ کی وجہ سے، اس دنیا میں ناراضگی کی وجہ سے پولیوٹیڈ ہیں. ایڈز یا کینسر کے مریض 1000 ہوں، ان کے مقابلے میں ایک صحت مند شخص، کس کے خون کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ کیونکہ وہ 1000 لوگ تو اپنے بلڈ میں بیماریوں کے جراثیم رکھتے ہیں. ان کا خون کوئی سیمپل کے طور پر چیک کرے گا اور اس کے بعد کہے گا بھائی جا کے دوائی شائی لو کوئی. لیکن جو صحت مند ہے اس کا خون ویلیو والا ہوگا، قدر والا ہوگا، وہ دوسروں کو زندگی دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یسوع کا خون ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہے، وہ کامل ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اٹھا سکتا ہے. اور یوحنا کی انجیل 1 باب اور 29 جہان کے گناہ کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. عبرانیوں 2 باب ہے اور آیت نمبر 9 ہے. خدا کے خادم نے لکھا ہے اس حوالے سے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے جو عالم سے لے کے دنیا کے آخر تک پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے
मौत का मजा चखे। और पहला यूहन्ना का खत है ये, उसका दूसरा बाब है और दूसरी आयत है। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कदर वाला है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है, इसलिए वो कुर्बानी के लिए कामिल है। अब यस्सु की कुर्बानी से हमने क्या पाया? वो कामिल काहिन है, वो कामिल कुर्बानी है, उसने कामिल जगह पर कुर्बानी दी है। कुर्बानी भी कामिल, कुर्बानी देने वाला भी कामिल, और कुर्बानी की जगह भी कामिल। तो ये कुर्बानी का सारा अमल हो गया कामिल। अब यस्सु की कुर्बानी से हमने क्या पाया? पहली बात, गुनाहों से मुआफी पाई। इससे पहला बाब और 7वीं आयत, उसके खून से, उसके लहू के वसीले से हमें कसूरों से यानी गुनाहों से मुआफी मिलती है। कुर्बानी दी जाती थी ताकि खुदा मेरे खता, मेरी जुर्म, मेरे गुनाह खत्म कर दे, और साल में एक बार सारी कौम की तरफ से सरदार काहिन कुर्बानी देता था कि कफारा हो जाए। लफ्ज कफारा मैंने बताया ढांप देना। ढांपे जाते थे गुनाह, मिटते नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये एक बड़ा काम हुआ कि गुनाह मिट गए। इब्रानियों बाब नंबर 9 है और आयत नंबर 26 है। इब्रानियों बाब नंबर 9 और आयत नंबर 26, वरना बिना आदम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। ढांपा नहीं, मिटा दिया गुनाह को। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से गुनाह मिट गया है, हमें गुनाहों की मुआफी मिल गई है। उसकी कुर्बानी ना होती तो हम गुनाहों में पड़े होते, हमें हरगिज मुआफी ना मिलती। अब जो उसकी कुर्बानी से हमें कुछ मिला है, जो कुछ मिला उसमें पाकीज़गी शामिल है, वो हमें पाक करता है। इब्रानियों 13वां बाब है और 12वीं आयत है। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। उसने सबको पाक करने के लिए दुख उठाया। हमें पाकीज़गी मिलती है, चाहे हम कैसे ही गंदगी में क्यों नहीं, चाहे हम कैसे ही नजासत में क्यों नहीं, चाहे हम कितने ही ज्यादा गुनाहों में क्यों नहीं पड़े, खुदावंद यीशु का खून, उसकी दी हुई कुर्बानी हमें मुआफी और पाकीज़गी दे देती है। और फिर हमें रास्तबाजी मिलती है। रास्तबाज का मतलब यह है बिल्कुल ऐसे कि जैसे इसने कभी कुछ किया ही नहीं। पुराना खाता क्लियर, नए सिरे से एक नया जन्म, एक नई जिंदगी, नई सोच, नए ख्याल, नई रूह। रास्तबाजी, राइचियसनेस, पुराने सारे खाते फिनिश, क्योंकि गुनाह मिटा दिए उसने। हमें ना सिर्फ मुआफी, ना सिर्फ पाकीज़गी मिली, बल्कि हमें ब्रांड न्यू बना दिया, न्यू क्रिएशन बना दिया, नया मखलूक बना दिया हमें उसने, न्यू बॉर्न बना दिया उसने। जब उसने ये किया हमारे लिए, तो उसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया जिसके तहत हम थे, वो था खुदा का गज़ब। क्योंकि गुनाह कोई भी हम करते हैं वो खुदा के खिलाफ होता है, क्योंकि बिल आखिर वो हुक्म किसका टूटता है? खुदा का। खुदा ने कहा चोरी ना करना। अगर हम किसी और की चीज ले लेते हैं तो उसका तो नुकसान करते हैं बंदे का, लेकिन हुक्म किसका तोड़ा? खुदा का। सिर्फ ये छोटी सी मिसाल चोरी की ही रखता हूं। अब इसमें काम चोरी भी है, इसमें वक्त की चोरी भी है, उसमें पैसे, मोबाइल, चीजों की चोरी भी है, बाकी चीजें बहुत बड़ी बड़ी भी अलग बात है। छोटी सी मिसाल, अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो खुदा के खिलाफ गुनाह होता है, खुदा उसकी सजा जरूर देता है। और जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो हम सब खुदा के गजब के तहत थे, खुदा का कहर हम पे आना था। खुदा आदिल और मुंसिफ होते हुए जरूरी था कि वो हमें सजाएं देता, हम पर उसका गजब होता, लेकिन यीशु मसीह ने वो सजाएं, वो दुख, वो मुसीबतें, वो कर्ब खुद सह लिया और हमें खुदा के गजब से बचा लिया। वो जो जिस जगह हमें मरना था
یسوع نے وہاں ہماری جگہ ہو کے اس نے موت سہ لی، سو ہمیں خدا کے غضب سے بچا لیا۔ اور رومیو کے خط میں لکھا جو مسیح یسوع میں ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ ہمیں میل ملاپ مل گیا، صلح ہو گئی ہماری خدا کے ساتھ۔ گناہ کی وجہ سے ہم دور تھے، معافی دلائی، پاکیزگی دلائی، راست بازی دلائی، غضب سے بچا لیا۔ اور کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، اچھا میں نے معاف تو کر دیا ہے، ٹھیک ہے اب تمہیں سزا نہیں دیتا، جاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہم کسی بندے کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو میرے متھے نہ لگنا، میرے راستے میں نہ آنا، جاؤ میں کچھ نہیں کہتا لیکن میری زندگی کے قریب نہ آنا، مجھے دکھنا نہیں۔ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے ہمیں معافی ملی، پاکیزگی ملی، راست بازی ملی، غضب سے بچے، لیکن خدا کے ساتھ میل ملاپ بھی ہو گیا۔ خدا نے اپنے گلے سے لگا لیا، دور نہیں چھوڑا، اپنے قریب کر لیا۔ وہ جو باغ عدن میں رفاقت تھی، میل ملاپ تھا، جو گناہ میں پڑنے سے پہلے تھا، وہ بحال ہو گئی۔ خدا کے ساتھ میل ملاپ اور صلح، ریکنسیلیشن اور پیس وتھ گاڈ ہو گیا۔ خدا کے ساتھ نیا عہد بند گیا۔ یسوع کی قربانی کی وجہ سے اس نے کہا یہ نئے عہد کا خون ہے، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یسوع نے اپنی قربانی کے وسیلے سے ایک نیا عہد باندھا ہمارے اور باپ کے بیچ میں۔ صرف میل ملاپ نہیں ہوا، صلح نہیں ہوئی۔ کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے بھی ہیں، صلح سلامتی بھی ہو جاتی ہے، بات چیت بھی رہتی ہے، لیکن وہ تعلق اس طرح سے بحال نہیں ہو پاتا۔ وہ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں جی شیشے میں اگر دراڑ پڑ جائے تو پھر وہ ملتا نہیں ہے، رشتے کانچ کی طرح ہوتے ہوں گے کانچ کی طرح ہمارے لیے، لیکن خدا نے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے جو دیوار تھی وہ گرا دی، جو دراڑ تھی وہ ملا دی، جو دوری تھی وہ اس نے قربت میں تبدیل کر دی۔ نیا عہد بھی باندھ دیا کہ ایک نئی شروعات ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ، آؤ ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ، نیا وعدہ، نیا عہد بنا کر آگے چلتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، اس نے ساری چیزیں نئی بنا دی ہیں۔ اس نے عہد بھی نیا بنا دیا جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ پرانے عہد میں یہ تھا یہ کرو وہ کرو، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یسوع نے کر دیا ہے۔ آؤ میرے خون میں نیا عہد ہو چکا ہے، میں نے باندھ دیا، آؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ پھر خدا کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ بنا ہے، ہمارا خاص رشتہ بنا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے۔ غلطیاں 4 باب ہے، 4 سے 7 آیت، اور تیتس 2 باب اور 14 آیت ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ نیا رشتہ، اسپیشل ریلیشن شپ بنا دیا ہے۔ اب وہ باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مصرف بیٹا جب لوٹ کے آیا اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے کیا کیا؟ اس کو گلے لگایا، کہا اس کو نئی پوشاک پہناؤ، اس کو جوتی پہناؤ، اس کو انگوٹھی پہناؤ، ضیافت تیار کرو۔ یہ مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے، کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ اسے پھر سے بحال کیا، پھر سے اپنی وراثت کا حصہ دار بنا دیا۔ مل گیا زیادہ، پہلے تو آدھا لے کے جا چکا تھا، برباد کر کے آ گیا تھا، جو کچھ بچا تھا اس میں سے باپ نے اس کو حصہ دار بنا دیا۔ اسپیشل ریلیشن شپ، خاص رشتہ بیٹے اور بیٹی کا باپ کے ساتھ۔ اور یسوع کی قربانی کی وجہ سے یہ روحانی چیزیں ہمیں جہاں ملی وہاں جسمانی شفا بھی ملتی ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسایہ میں 53 باب اور 5 آیت میں یہ لکھا ہے، اور پھر پطرس نے اسے نقل کیا ہے وہاں سے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس کی قربانی کے وسیلے سے ہم پر جو بیماریوں کا غلبہ تھا وہ ہٹ گیا ہے، ہم شفا پاتے ہیں یسوع کی قربانی کے وسیلے سے۔ اس کی موت اور اس کے مار کھانے، اس کے خون کے بہنے سے ہم بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔
ہم لعنت سے بھی آزاد ہوتے ہیں. لعنت شریعت کے تحت جو لعنت ہم پر تھی, جو گناہ کے سبب سے ہم پر لعنت تھی, خدا نے اس لعنت سے ہمیں آزاد کر دیا. وہ جو بے خطا, بے عیب, بے داغ تھا, کامل انسان اور کامل خدا ہے, وہ ہماری خاطر لعنتی بنا تاکہ ہم لعنت سے چھوٹ جائیں, لعنت سے رہائی دینے کے لیے. کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوا. یسوع مسیح نے لعنت اپنے اوپر لے لی, ہماری لعنت اس نے اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم لعنت سے چھوٹ جائیں. اس کی قربانی کے سبب سے لعنت سے ہم آزاد ہو گئے, اور اس نے اپنی قربانی کے سبب سے ہمیں تاریکی کے قبضے سے رہائی بخشی ہے. فرام دا پاور آف ڈارکنیس. یہ شیطانی طاقتیں ہیں, تاریکی کی طاقتیں ہیں جن سے خداوند ہمیں چھڑاتا ہے. اب بدروحوں کا, کسی جادو تعویذ کا, کسی ٹونے ٹوٹ کے دھاگے کا, کسی بھی جادو کے اثر کا, کسی عامل کا, کسی پیر فقیر کا کوئی اثر نہیں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں پر. جب ہم اسے موقع دیتے ہیں اپنی زندگی میں تب وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وگرنہ یسوع کے خون کے سبب سے, اس کی موت کے سبب سے تاریکی کے قبضے سے ہم چھوٹ چکے ہیں, اور اب کوئی تاریکی کی قوت ہم پر غالب نہیں آ سکتی, کیونکہ اس نے ہمیں اپنی روشنی میں لے لیا ہے, اپنے نور میں لے لیا ہے. وہ دنیا کا نور ہے, اور اس نے ہمیں بھی ٹھہرایا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو. ہم تاریکی کے قبضے سے, بدروحوں کے اثر سے ہم چھوٹ گئے ہیں, اور ہم شیطان اور ابلیس کے قبضے سے چھوٹ گئے, اور اس پر ہم نے فتح پا لی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے اسے جسے موت پر اختیار تھا اس کو تباہ کر دیا ہے. ابلیس کو تباہ کر دیا ہے یسوع نے, اس کے سر کو کچل دیا ہے, اس پر فتح پائی ہے, اور وہ ہمیں بھی فتح سے بھر کے غلبہ دیتا ہے. وہ ہمیں ابلیس پر فتح مندی عطا کرتا ہے. دنیا ڈرتی ہے ابلیس سے, ہم ڈرتے نہیں ابلیس سے, کیونکہ ابلیس ہارا ہوا ہے, وہ یسوع سے ہارا ہوا ہے. صرف ہمیں یہ بتانا ہے ابلیس کو تو ہارا ہوا ہے, صرف یہ بتانا ہے. کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگ. شیطان جب گرجتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن جب خدا کے لوگ گرجتے ہیں تو شیطان اس کو یاد آ جاتا ہے, ارے اس میں تو وہی ہے جس نے میرے سر کو کچلا ہوا ہے, اس میں وہی ہے جس نے مجھے تباہ کیا ہوا ہے. صرف ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ ابلیس ہم تجھ سے نہیں ڈرتے, کیونکہ تو ہارا ہوا ہے. ہمارے یسوع نے تجھے شکست دی ہے, اور اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہوا ہے. ہمیں موت کے خوف سے اس نے رہائی دی ہے. موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یسوع نے موت کو شکست دے دی, وہ ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتا ہے. میں آگے آگے جا رہا ہوں, تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. وہ موت کی وادی سے گزر گیا ہے ہمارے آگے آگے. اسے پتا ہے کہ موت کی کتنی طاقت ہے, اسے پتا ہے کہ موت کے ڈنک میں کتنا اثر ہے. اس لیے لکھا ہے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی. خداوند یسوع نے اپنی قربانی دے کر ہمیں موت کے خوف سے آزاد کر دیا ہے, کیونکہ وہ قربانی چڑھانے کے بعد مرا نہیں رہا, وہ زندہ ہے. رومیو 12واں باب ہے, ذرا دیکھیے جلدی سے. رومیو 12واں باب ہے, اور اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت. بس بھائیوں, میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ. ایسی قربانی کے لیے بدن نظر کرو جو قربانی زندہ ہو. جو قربان ہو گیا, جو مر گیا, جو ذبح ہو گیا, وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہ تینوں چیزیں یسوع میں پوری ہوتی ہیں نا. وہ زندہ بھی ہے, وہ پاک بھی ہے, خدا کو پسندیدہ بھی ہے. اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم بھی ایسی قربانی بنے.
خداوند یسوع موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے، زندہ ہے، اس لیے ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ اور یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گیا ہے، اپنی قربانی کے وسیلے سے، اپنے خون کے وسیلے سے، اپنی موت کے وسیلے سے اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ اس نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو نہیں پیتا یا نہیں کھاتا اس میں زندگی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری کامل قربانی ہے، اب ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بکرے چھترے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیل اور مینڈے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع ہمارے لیے قربان ہو چکا۔ وہ ہمارے لیے معافی، پاکیزگی، راست بازی اور خدا کے ساتھ نیا رشتہ اور میل ملاپ بنا چکا، وہ ہمیں نیا بنا چکا ہے، اس نے ہمارے ساتھ نیا عہد باندھ لیا ہے۔ آؤ ہم خدا کی شکر گزاری کریں یسوع کی قربانی کے لیے۔ ان دنوں میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی یادگار منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جب مرا وہ قربان ہوا، وہ عام موت نہیں مرا، وہ ہمارے لیے قربان ہوا، ہمارے لیے اس نے وہ سب کچھ سہا۔ آؤ شکر گزاری کریں، اور اس کی موت سے ہمیں جو فائدے ملتے ہیں وہ ایمان لانے کے سبب سے ملتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، میرے لیے قربان ہوا۔ دعا کریں، اور یہ وقت ہے اگر کسی نے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو سنجیدگی سے نہیں سمجھا، سنجیدگی سے نہیں جانا، اس کو اپنایا نہیں، اس پر ایمان نہیں لایا، اپنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ وقت ہے وہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ میں خداوند یسوع کی دی ہوئی قربانی پر ایمان لاتا ہوں، وہ میرے لیے مرا، اے خدا مجھے معاف کر۔ معافی مانگیے، خدا کے ساتھ نیا رشتہ بن جائے گا، خدا کے ساتھ خاص تعلق میں قائم ہو جاؤ، نئے عہد میں آ جاؤ، ہمیشہ کی زندگی میں آ جاؤ۔